شب قدر کی رات 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کے خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندوں کو نیکیاں دینی ہی دینی ہے، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی تو بالکل مفت بانٹ کر۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں، دن میں 5 نماز ادا کر کے سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر، اور اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں طاق راتیں عطا کر، تاکہ میرے پیروکار بندے صرف جنت کے مزے لوٹیں۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی۔ ارشاد باری تعالی، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اس سے سزا ویسے ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جنتی بھی عبادات کے جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کر مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی نیکی کما سکتا ہے ضرور کمائے۔ اس میں 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر اور 1 فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان مبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جنتی بھی عبادات انسان کر سکتا ہے، ضرور کرے۔ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے، جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ 1 کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امری کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے۔ اس کا اجر اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کے معرفت نازل فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدرت 3 دفعہ آیا ہے۔ قدرت کا معنی تنگی بھی آتا ہے، اس کے معنی کے لحاظ سے اس قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان برکت زیدہ ہستیوں پر عشق آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آج کے سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا ہے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ وہ پاک ذات بے مثل وسیلہ بنا کر اپنے بندے کو ہر صورت میں بخشتا چاہتی ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے اور رکوع سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت تراویح اور قیام اللیل کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں جو گزر گیا وہ سرور عشرہ بمغفرت بھی گزارنے کو ہے، اور تیسرے عشرے آمد ہے جو جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں
کہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کم بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہے کہ ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کی سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تو بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن آخری عشرے آتے آتے یہ جذبہ مانند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے افراد بھی عید کی خریداری کا معاملہ رمضان کے آخری ایام کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، یوں تاک راتیں وہ بازاروں میں گھوم پھر کر ضائع ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ان راتوں میں پہلے آسمان پر تشریف لاتے اور دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ واضح رہے لیلۃ القدر کے ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ان 10 راتوں میں اجر و ثواب اور خوش بختی کے خزانے چھپے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ عید کی تمام تر شاپنگ رمضان المبارک سے قبل کر لی جائیں اور آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اشد ضرورت کے 100 بازار جائیں، نہ روزہ کھولنے کے لیے ہوٹل میں دیر تک بیٹھے رہیں، نیز شاپنگ مال کی چمک دمک سے متاثر ہو کر بے شمار اجر سے بھی محروم نہ ہوں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، اس لیے پہر تہجد دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، یہ انسان کی روحانی درجات بڑھاتی ہے اور اس کی قبر پر پڑے گناہوں کے داغ دھوتی ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھے دنیا اور آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرما برداروں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادت کے ذریعے نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش اور آخرت کے قیمتی خزانہ سمیٹنے کی صحیح کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہے وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی عشرے بھی اعتکاف فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل پھر آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 تاریخ کی صبح کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا تو وہ واپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھار کا بھلا دی جائے۔ تاہم وہ ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں نے دیکھا میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور میں نے پانی اور کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک کی کونپل پہ دیکھی اور یہ آپ کی خوب کی تصدیق تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ 1 سال آپ نے اعتکاف کیا اور جب 21ویں رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلا کر بھلا دی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کو صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اور اس لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اس رات کو بارش اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس لیے مسجد پکنے لگی۔ میرے دونوں آنکھوں نے 21ویں کی صبح کو رسول کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور کیچڑ کے نشان ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث کو بالکل واضح ہے کہ یہ خطاب 20 تاریخ کی صبح تھا اور بارش 21ویں رات کو ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے اور لوگوں آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27 اور 29 کی رات ہے۔ 29ویں رات آخری عشرے میں شامل نہیں ہوتی، چاہے مہینے پورے 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، کیونکہ 19 میں
رات درمیانی عشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں بھی صرف طاق راتوں میں ہے، کسی ایک مخصوص رات میں نہیں۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وارد ہے، تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ لیلۃ القدر کے 12 رکعت نفل، اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائے تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے بہت امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گی۔ چنانچہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر عطا فرمائے جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقیہ ابو العیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب قدر کی کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 1000 درمیانی تعداد 100 رکعتیں، جن میں قرات کے درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پھر 3 مرتبہ سے اخلاص پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک بھیجیں۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے 12 نوافل کس طرح سے پڑھیں، طریقہ جان لیجیے۔ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کر کے نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کو 4 رکعت کے 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجود رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ قدر، 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع میں اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ دوسری، تیسری اور چوتھی تینوں رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کے اتحاد ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں تو قاعدے میں بیٹھ جائیں اور اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی نماز کی جگہ بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو میرے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح آپ بچی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہوگی۔ ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت سی نماز جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجود رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کی ہر رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ علق اور سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ اخلاص 23 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدہ عام نماز کی طرح مکمل کر لینی ہے۔ اسی طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ 2 یا 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات میں آپ کو خاص کوئی خواہش، کوئی حاجات ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا چاہتے ہو تو اسے مانگنے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھو اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب کسی کو کوئی حاجات درپیش ہے تو 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں ہے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی 3 راتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس ایک بار پڑھے تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھے۔ پھر اپنی حاجات کا سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجات رواں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔